نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ و محیاہ و تعطرت العوالم بذکرہ و ریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے شیخ ہمارے پیر لگا کے دیے محفل تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں قول لا الہ الا اللہ سے۔ ہمارے پاس باہر ہے بات آتی ہے کہ کلمہ طیبہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کلمہ طیبہ جو ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکان مکہ کے سامنے یہ رکھے کلمہ طیبہ کو، تمام کے تمام لوگ کیا کریں کہ نہیں انکار کرے، نہیں ایسا کیسا ہوتا، تعجب کرے، ہم خود سے سمجھے تعجب کرے، نہیں کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، معبود سے فہم ہم کیا لے رہے ہیں؟ اکثر دیکھو کلمہ طیبہ میں جیسے ہمارے پاس تعلیمات میں بات آتی ہے کہ 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں تو ہم کو سب سے پہلے ہم لا سمجھ رہے ہیں بھی نہیں، باعتبار آثار لا سمجھ رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ انکار کر رہا، پر انکار کرو کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، نہیں ابھی مولا تعریف کرے، نہیں اہل طریق کے پاس کیا رہتا کلمہ طیبہ کی کیا ہے، کیسا پڑھتا اہل طریق کلمہ طیبہ، نہیں کوئی مخلوق از فوق الاشتا تحت الثری، تینوں عالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، نہیں مثالی عالم، روح، عشق، خیال میں بھی کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ ایسا ہم کو ایمان لانا ہے۔ جب یہ تعلیمات ہمارے پاس آئیں گے تو جب دیکھیں ہم ایمان، آج ہم بول رہے ہیں کیا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ کلمہ طیبہ کے 4 درجے بتائیں ہمارے کو، کلمہ طیبہ کے 4 درجے ہیں، کون کون سے؟ ذکر لا الہ الا اللہ، اور علم لا الہ الا اللہ، شغل لا الہ الا اللہ، استقامت لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے کلمہ طیبہ کے 4 درجے کون سے؟ ذکر لا الہ الا اللہ یہ مسلمان کا درجہ ہے، نہیں مسلمان کا درجہ ہے۔ علم لا الہ الا اللہ یہ مومن کا درجہ ہے، نہیں علم لا الہ الا اللہ مومن کا درجہ ہے، اور شغل لا الہ الا اللہ محسن کا درجہ ہے، یہ نہیں محسن کا درجہ ہے۔ جب ذکر کر لیے، علم حاصل کر لیے، کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیے، اس کے بعد کلمہ طیبہ کا علم حاصل ہو گیا، اس کے بعد میں یعنی کلمہ طیبہ کو دیکھ لیے، یعنی شغل میں لگے کلمہ طیبہ کے، کیا شغل میں؟ کلمہ طیبہ کا شغل کیا ہے؟ باعتبار آثار اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں، یہ شغل ہے۔ ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، نہیں ہے نا، یہ ذکر ہے۔ یہ کیسا مالک ہے اللہ؟ ہم محتاج ہے، بظاہر تو دکھ رہے محتاج، ہر کام کر سک رہے اپن، ہر بعض کا تو ایسا ہے غفلت کے، نہیں میں سوپ کر سکتا ہوں، سمجھ رہا ہوں میں سوپ، اپن کیا ڈائلاگ ہم جو سنتے تھے، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، نہیں سنتے اکثر، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، ارے ہے نہیں ہے، بولتے رہے ہاں میرے کو کیا بول رہے ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، کیا کر سکتے نہیں، ناک پہ مکھی بیٹھی تو بھی نہیں کر سکتے ہم، اگر اللہ کو بندے دیا تو، ہمارے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ہم یعنی ہم محتاج، ہر لمحہ ہر آن محتاج ہیں ہم اللہ کی، نہیں سمجھ رہے ہم، نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ صرف ذکر لا الہ الا اللہ میں اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اللہ کو مالک جان رہے نہیں ہم، نہیں اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اللہ کو مالک جان رہے نہیں،
اللہ کو مالک دیکھ رہے نہیں، اور وہ شغل میں نہیں رہ رہے ہم لوگ. شغل میں رہیں گے تو کیا ملتا ہمارے کو؟ یعنی ذکر لا الہ الا اللہ ہو گیا، ذکر لا الہ الا اللہ تو ہم کر لیے ہم نہیں. اب ہم کو علم لا الہ الا اللہ کرنا ہے، اس کے بعد میں شغل لا الہ الا اللہ میں رہنا ہے ہمارے کو. جو ذکر کرے اس کا علم آ گیا، اب وہی شغل میں رہنا. دنیا کے کاموں میں دیکھو، دنیا کے کام میں ہر کسی کا یعنی کسب الگ الگ ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے نہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ویلڈر ہے نہیں، سب الگ الگ ہے، سب الگ الگ ہے. علم پہلے انہیں ذکر کرا، میں ڈاکٹر بنوں گا، ذکر ہوا میں بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، یا بچہ خود میں ڈاکٹر بنوں گا، میں کارپینٹر بنوں گا، میں ویلڈر بنوں گا، میں پلمبر بنوں گا، میں الیکٹریشین بنوں گا. ذکر ہوا، ذکر ہوتے کیا کرتا اپنے کیسا بننا بول کے آتا، کیسا بننا ڈاکٹر، ویلڈر کیسا بننا، کارپینٹر کیسا بننا، کیسا بننا آتا نہیں آتا. کون سی بھی فیلڈ میں چلو دنیا میں کیسا بننا، کیسا بننا. پھر وہ انہیں جب علم حاصل کرتا تو جو ذکر کرا انہیں، جو علم حاصل کرا، شغل کس میں رہتا پھر انہیں، کون سے شغل میں رہتا. اب بھائی کوئی اگر الیکٹریشین کا ذکر کرا، میں الیکٹریشین بنوں گا نہیں، پھر کیسا بننا وہ علم حاصل کرا میں کہ الیکٹریشین بننے کا علم حاصل کر لیا. علم آنے کے بعد میں ذکر کرا الیکٹریشین کا، علم حاصل کرا الیکٹریشین کا نہیں. اب میں پلمبر کا سامان لے کے کام کرنے جاتا ہوں، شغل کیا رہتا میرا، الیکٹریشین کا ہی شغل رہتا، شغل الیکٹریشین کا رہتا. میں علم الیکٹریشین کا لے کے یعنی ذکر بھی الیکٹریشین کا کرا، یعنی کسب بھی وہی اختیار کرا. اس کے بعد میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں نہیں بن سکتا ہوں، بن سکتا ہوں نہیں بن سکتا ہوں. اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، صرف ذکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. ذکر صرف لا الہ الا اللہ کے، ہم لا الہ الا اللہ کو ذکر تک رکھ دیے، علم کون سا حاصل کر رہے ہیں، کیسا پیسہ کماؤں میں. پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے، ہم یوٹیوب پہ اگر ٹائٹل بنا کے ڈال دیے کہ پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ کیا ہے بولو، اتنے آتے تو اس میں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے ڈالو، کچھ بھی نہیں آتے. دیکھو ہم آج دنیا ہمارے صحابہ کرام کے پاس یہ مثالیں نہیں تھی، نہیں تھی مثال، ہمارے پاس بہترین مثال ہے. اب یہاں دیکھ لو دنیا کمانے کا، بغیر بیٹھے دنیا کمانے کا بہترین ذریعہ بول کے مارو، کتنے ذرائع آتے، خالی ہٹاتے جو آتے رہتے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ یہ ذریعہ یہ ذریعہ نہیں. جبکہ دنیا کمانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ. اس شرط کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ ہم سمجھ رہے ہیں ذریعہ ہے بول کے، ہم وہ شغل میں بیٹھ گئے، وہ شرک ہے ہمارا. اگر ہمارے خیال میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں یہ کام کرا تو پیسے زیادہ کما سکتا ہوں بول تو ختم، شرک ہو جا رہا ہوں. اہل طریق وہ شرک سے بچتا نہیں. تو ہم ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا، علم حاصل کریں دنیا کمانے کا نہیں. شغل میں کہہ رہی ہیں، اب جو علم ہے وہ شغل میں رہتا ہے انسان. اب بھائی الیکٹریشین اگر کام سیکھ لیے، پلمبر کام سیکھ لیے نہیں، اب آپ پلمبر ہے، آپ کون سے شغل میں رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اب میرے کو کیا کام کرنا ہے، توجہ پوری ادھر ہی جاتی ہے، میرے کو فلاں جگہ جانا ہے، وہ ٹیپ لگانا ہے، وہ ٹینکی بٹھانا ہے، فلاں بٹھانا، یہ چاہتا نا ہمارے شغل میں یہ آتا نہیں. آپ کی شغل میں یہ آتا کہ میرے کو جیسو یہ کام کرنا ہے، جا کے میرے کو جیسو لائٹ فٹ کرنا ہے، فین فٹ کرنا نہیں آتا نہیں. جو علم ہے جس کے اوپر انہیں یعنی توجہ ہے پوری، وہی کام کرتا، وہی شغل میں رہتا انسان نہیں، وہی شغل میں رہتا. اس وجہ اولیاء اللہ فرمائے کہ کلمہ طیبہ کے مراتب ہے، یعنی ذکر لا الہ الا اللہ، علم لا الہ الا اللہ، شغل لا الہ الا اللہ نہیں. جب کوئی دنیاوی اعتبار سے جب ہم بات آئی کہ ہمارے پاس کوئی اگر الیکٹریشین کا کام سیکھ لیے، وہ شغل میں رہے تو کیا ملتا ان کو نہیں، کیا ملتا ان کو، کام کرے تو پیسہ ملتا. یافت بولتے اس کو یافت ہے، وہ یافت ہوتی وہ نہیں. جو ذکر کرتے ہم، جو علم حاصل کرتے اور وہ شغل میں رکھنے کے بعد میں ہم کو اس کی یافت ملتی، کیا ملتا، پیسہ. ہمارا جب اسٹارٹنگ ہم جب ذکر کرے تو یہ جو پیسہ تھا جب ہمارے ذہن میں آیا تھا یہ پیسہ، چوتھا اسٹیج جب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں الیکٹریشین کا کام سیکھ رہا ہوں تو کہیں کو سیکھ رہا ہوں، پیسے کمانا ہے. مگر ذکر کرنے کے بعد میں علم حاصل کر کے وہ شغل کرا تو پیسہ جب آیا میرے کو، ذکر کرتے پیسہ آیا. کیسا آتا، بچہ 15 سال 20 سال کا ہے، ذکر کرتے ہمیں ڈاکٹر بننا ہے بولتے ہی اس کو پیسہ آنا شروع ہوتا نہیں. محنت کرنا پڑتا اس کو نہیں، پہلے علم حاصل کرنا پڑتا اس کو نہیں. پہلے تو ذکر کرا انہیں، پھر اس کے اندر علم حاصل کرا، اس کے اندر وہ شغل میں لگ گیا انہیں،
وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد میں کیا ہوا، اس کو یافت ملی، کیا ملی، پیسہ ملا، روپیہ ملا، یافت۔ لیکن ہم کلمہ طیبہ میں ہم کیا ہے، صرف ذکر کر رہے ہیں اس کو، کلمہ طیبہ کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ شغل میں لگ جا رہے ہیں، تو کیا ملتا ہمارے کو، مولا ملتا، مولا ملتا، مولا مل گیا تو پوری کائنات اپنی ہے، نہیں، مولا مل گیا تو پوری کائنات اپنی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے سنا، جو چیز یعنی فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو باقی رہنے والی ہے وہ چیز چھوڑ دیے، چھوڑ دیے، کیوں؟ کیونکہ ذکر اسی کا کرے اپن، فکر بھی اسی کی کرے، علم بھی اسی کا حاصل کرے، اب شغل بھی وہی چھوڑا ہمارا، شغل میں بھی وہی چھوڑا ہمارا، جتنا انسان جو کام کا انسان جو ہے نا، اگر کوئی کام ٹھان لیا میں یہ کروں گا تو کرتا ہی کرتا انسان، کون سا بھی نہ دو، مگر انہیں غلطی کیا کر رہا بولتا ہوں، انہیں دنیا کا ارادہ کر رہا ہوں، میں یہ کام کروں گا، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے میرے کو، نہیں، یہ دکان چلانا ہی چلانا ہے میرے کو، یہ کاروبار کرنا ہی کرنا ہے میرے کو، ایسا گھر بنانا ہی بنانا ہے میرے کو، نہیں، میرا دوست بنایا میں بھی بناؤں گا ایسا گھر، نہیں، یہ میرا بھائی بنایا میں بھی بناؤں گا ایسا گھر، نہیں، میرا فلاں رشتہ دار بنایا کوئی بھی لے لو، ہر ایک میں ہمارے میں بھی ہے وہ کیفیت، ہم بری نہیں ہے چیزوں سے، کیونکہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ ہم جو کام کریں نا، یعنی ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے، ہم نفس کا کام کر رہے ہیں، نفس کے بندے بنے ہوئے، شیطان کے بندے بنے ہوئے، نہیں، اور دنیا کے بندے بنے ہوئے، تو ان کو ہمارے اندر سے نکالنا ہے وہ چیز وہ، تو اس میں کیا ہوتا، ہم جو انسان جو کام تھام لیتا نا، میں کرتا رہوں گا تو کرتے ہی کرتا انسان کون سا بھی کام رہتا، مگر اس میں لگنا پڑتا اس کو، صرف سوچتے نہ تھا۔ اسی طرح اگر انسان اگر مولا کا ارادہ کر لیا تو مولا کو پا کے رہتا، اور مولا کے ارادے میں مولا کی مدد رہتی، اگر ہم جو ہے سو اگر اللہ کا ارادہ کر کے اگر نکلے میں مولا کو پاؤں گا تو اللہ سہولت دیتا اس میں، اللہ جو سو مدد کرتا اس میں، نہیں، دنیا کے پیچھے اگر ہم نکل رہے تو اللہ تو دنیا پہلے سے لکھ دیا ہمارے مقدر میں، دنیا پہلے سے لکھ دیا ہمارے مقدر میں، اتنی ہے تو ہے، ختم، کوئی بغیر یعنی دانہ کھائے کے ایک بھی دانہ اگر ہمارے مقدر کا ہے تو ہم کھا کے مریں گے، نہیں، یہ ہم بول رہے ہیں آج پوری دنیا بھری، علماء اکرام بول رہے ہیں آج، مشائخین بول رہے ہیں آج، بڑے بڑے اسکالرز بول رہے ہیں آپ، اللہ مالک ہے، اللہ پالتا، لیکن نہیں، اللہ بول رہا، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہمارے سے ہم بول رہے ہیں خالی حال ہے، حال نہیں ہمارا، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپن ہمارے پیر نے بولے، ہم نے بولے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، وہ کس کی ملک ہے، اس کا مالک کون ہے، پوچھئے آپ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، وہ لوگ فوراً بولیں گے اللہ کا ہے۔ ہم اگر کسی پوچھے زمین کس کا ہے، زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے، بولتا کیا بولتے، اللہ کا ہے بولتے، دیکھو ہم بھی بولتے، آج ہر مسلمان بول رہا، ہر انسان بول رہا، نہیں، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے کہیے کہ وہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کر رہے، پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کر، کون سی چیز سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہم، کہ زمین میں جو کچھ ہے ہم بول رہے ہیں اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے بول رہے ہیں، نہیں، فوراً بول رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں آج، پھر سے نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر کیوں اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تم لوگ، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے، بول اللہ تعالیٰ کیا نصیحت حاصل کرنا ہے ہمارے اس سے، کیا نصیحت حاصل کرنا ہے ہمارے کو، کہ ہم کو یہ حاصل کریں، ہم بول رہے ہیں صحیح بات ہے، ہم بول رہے ہیں نا اللہ مالک ہے بول کے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے جو تم اللہ مالک ہے جو بول رہے نا، اس سے نصیحت حاصل کرو بول اللہ تعالیٰ، دین اول تا آخر نصیحت اور بھلائی ہے، نہیں، ہر آیت نصیحت کرتی ہے کہ انسان جو ہے مولا کے قریب ہونا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا یہاں پہ کہ انسان سے پوچھو، آپ پوچھو، لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے بول کے، پھر جب بول رہے نہیں، جب بول کو معلوم جب بول رہی پھر اس سے نصیحت کہیں کو نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ، آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پوچھو لوگوں سے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، اسے زمین میں جو کچھ رہتا ہے اس کا مالک کون ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا کہ حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، وہ فوراً بولیں گے سیقولون للہ، اللہ ہی کا ہے، قل افلا تتقون، پھر تم لوگ ڈرتے کہیں کیوں نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، ڈرتے کیوں نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں ڈرتے پھر، یعنی
معلوم ہے ہمارے کو ساتوں آسمان کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، نہیں سب ہے نا، اللہ ہے، ہم کو سب معلوم. ہم اللہ تعالیٰ خود بولا، ان سے پوچھو نا، بولیں گے یہ اللہ کا ہے بول کے. پھر اس سے تم ڈرتے کیوں نہیں اس چیز سے؟ کیوں نہ کیوں ڈر رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ تم بول رہے ہیں اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا ہے بول کے، مگر دل میں کیا ہے تمہارے؟ اللہ وہی پوچھنا چاہ رہا ہے، قلب میں کیا ہے تمہارے؟ قلب میں کس کا ہے، کس کا ہے بول رہے ہیں تم؟ یہاں سے نکالنا ہے، یہ یہاں سے ہم کو نکالنا ہے کہ اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں. ہر چیز، ہر یعنی جتنے بھی چیز ہم کو جہاں ہم ہمارے انفس میں دیکھیں گے، ہمارے آفاق میں دیکھیں گے تو اللہ ہی کی ملک ہے. اب جو ہمارے پاس دکھ رہا آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، تجارت، یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو ہے نا، ہم اس کا مالک ہے نا. ابھی ہم دعا میں بولے کہ ہمارے مکان کے عتیق صاحب یہ گھر کے مالک ہے، اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے الفاظ کیا ہے؟ یہ اللہ، یہ عتیق صاحب یہ گھر کے مالک ہے، ہم بول رہے ہیں نا. جبکہ ہم پھر یہاں بیٹھ کے بولیں گے ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. پھر ہم ذکر کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ اللہ یہ عتیق صاحب کا مکان ہے، یہ گھر کے مالک ہے، بولے نہیں بولے سمجھنے کے لیے، بولے نہیں بولے. پھر ہم خود بولے یہاں بیٹھ کے کہ جیسے بھائی ہر اپنے گھر کا مالک بھی اللہ ہے. پھر یہ گھر کا مالک اللہ نہیں ہے؟ پھر نہیں، یہ گھر کا مالک بھی تو اللہ ہے نا. پھر وہ کیا ہے؟ پھر ہم جس کو بولیں یہ مالک، یہ گھر کے مالک کون ہے، وہ گھر کے مالک، ہم بول رہے ہیں بول رہے ہیں یہ گھر کے مالک کون ہے، یہ گھر کے مالک کون ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے یہاں پہ کہ جب تم بول رہے ہیں کائنات کا مالک اللہ ہے تو پھر تم اس سے یعنی نصیحت حاصل کیوں نہیں کریں؟ ڈر رہے گے کیوں نہیں؟ پھر تم یہ چیز کو اب میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے بول رہے. تو اب یہ جب ہم بات کریں گے یہاں پہ یہ مکان ہے عتیق صاحب کا، یہ گھر کے مالک کون ہے؟ عتیق صاحب ہے. وہ گھر کے مالک کون ہے؟ فیاض صاحب ہے. وہ گھر کے مالک کون ہے؟ خضیر صاحب ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، نام لگا رہے گھر ان کا ہے، ان کا، ان کا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا کہ یہ جو ہم تمہارے پوجیے نا، کہ ہماری ملک ہے، ہم امانتاً دیے تمہارے کو، ہم امانتاً دیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا ہے اس میں؟ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ فرمائیے کہ یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں سے، اپنی ملکیت میں سے جسے چاہے اس کو بے حساب دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مالک نے بنایا. اللہ تعالیٰ کوئی انسان کو کوئی بھی چیز کا مالک نہیں بنایا. اگر مالک بناتا تو آخرت میں حساب نہیں لیتا تھا اللہ تعالیٰ. آخرت میں حساب لیتا ہوں بول رہا نہیں. تو کیا مطلب ہو رہا ہے؟ اس کا کیا معلوم ہے؟ کیونکہ یہ جو بھی چیز ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی ملک ہے. اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. ہر لمحے کا اللہ ہمارا حساب لینے والا ہے. ہر ایک لمحے کا. ہم زندگی میں جو وقت ایسا ضائع کریں نا، ہم سمجھ رہے ہیں زندگی کا وقت ہم بہت اچھا یوٹیلائز کریں، ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، گھر گرہستی کریں، تو ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا یوٹیلائز کریں، وقت برباد کر رہے ہیں. آج ہم دنیا میں جو وقت لگا رہے ہیں نا، یہ وقت برباد کر رہے ہیں. کیا ہے؟ فریش وقت لگا رہے ہیں ہم. اسکریپ وقت میں ہم دین سیکھ رہے ہیں. فریش وقت میں ہم دنیا کما رہے ہیں، اسکریپ وقت میں دین سیکھ رہے ہیں. کہاں سمجھ میں آتا نہیں؟ اسکریپ وقت میں دین سیکھ رہے ہیں. دین سیکھنے کے لیے بیٹھنا نہیں ہے یہاں پہ ہم نہیں. یہاں جو ہم اپنے شیخ سے ہمارے جو الفاظ لیتے ہیں، جو ہمارے شیخ سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو ہم شیخ سے ہمارے جو ارشادات سنتے ہیں، دن بھر اس کے اوپر ہم جیسے غور و فکر کرتے رہنا. ہم غور و فکر کرتے رہنا. جیسے ہمارے شیخ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو عالمین کا رب ہے نا. ابھی ہم سن لیے، شیخ ہمارے سمجھائے اس کے اوپر. اب ہم سیکنڈ ڈے دیکھنا پورا دن اس کے اوپر شغل میں رہنا ہمارے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. پھر گرا کا کہ میری تعریف کرا، بہت بہترین کام کرے آپ. ہم رات میں سن کے گئے یہاں سے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، نہیں جو عالمین کا رب ہے. کیوں ہے تعریف تمام؟ اللہ تعالیٰ کیوں تعریف لے رہا؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے. رب ہے. رب کس کو بولتے ہیں؟ پالنے والے کو بولتے ہیں. سب کو پال رہا نہیں، ہر انسان کو پال رہا، تمام کی تمام انسانیت کو پال رہا، صرف مسلمان کو، کافر کو، مشرک کو نہیں، سب کو پال. عالمین کا رب ہے انہیں، اس لیے اس کی تعریف ہے. نہیں اس لیے اس کی تعریف ہے. الحمدللہ ہر تعریف اسی کے لیے ہے. پھر ہم جب دوسرے دن جب دکان پہ بیٹھ رہے ہیں یا ہم کاروبار پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سے کچھ اچھا کام ہو جا رہا تو لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں. ہماری تعریف کریں تو وہاں پہ شرک سے بچنا. ہم تعریف تو اللہ کی ہے.
تعریف اللہ کی ہے، یعنی میری تعریف کر رہا، میں کہتا تعریف کے قابل تھا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الحمد، یعنی تمام تعریفیں پوری، ہر چیز تعریف کیا ہے، یعنی کیا ہے اس کے، یعنی ذات کی تعریف کیا ہے. مرجع اسماء و صفات کو ذات کہتے ہیں. مرجع اسماء و صفات کو ذات کہتے ہیں. جہاں پر نام اور اسماء و صفات یعنی نام اور اس کے صفات لوٹتے ہیں، وہاں پر ایک ذات رہتی ہے. وہاں پر نہیں، وہاں پر ایک ذات ہوتی ہے. وہاں پر کوئی اگر ہم کوئی تعریف کرے، نہیں کوئی ہماری تعریف کرے نام لے کے، تو وہ کدھر پر لوٹ رہے، وہ ہماری طرف لوٹ رہے وہ، لیکن وہ ہماری طرف نہیں لوٹنا ہے. وہ ہم جہاں پر لوٹ رہے ہیں وہاں پر ایک ذات ہونا، وہاں پر نہیں، وہاں پر ایک ذات ہونا. کس کی ذات ہونا؟ مولا کی ذات ہونا. یہاں تو اپن ہے نا. پھر کوئی ہم اگر پلمبر کی تعریف کرے، بہترین فیروز صاحب بہترین پلمبر ہے، فیروز صاحب بہترین پلمبر ہے، کدھر جا رہی ہے؟ فیروز صاحب کی طرف جا رہی ہے. شیر کھورانا ہے نہیں. میں جس کی تعریف کرا وہاں پر فیروز صاحب ہے، وہاں فیروز صاحب کو نہیں دیکھنا، وہاں مولا کو دیکھنا. وہاں پہ مولا کو دیکھنا نہیں، وہاں پہ مولا کو دیکھنا. پر جہاں پر بھی لوٹری، جہاں پر بھی تعریف لوٹری، وہاں پر ایک ذات رہتی، وہاں صرف اللہ ہی کی ذات رہنا. وہاں پہ ارے اللہ کی ذات دکھتی کیا، کیسا نہیں دکھتی اللہ کی ذات. گزشتہ بات آئی تھی ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ دو شان میں نہیں، دو شان میں اللہ تعالیٰ. ایک شان میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے آپ اللہ تعالیٰ کو. ایک شان ہے جس میں تمام کی تمام کائنات دیکھ سکتی مولا کو. مولا یہاں ظاہر ہے، یہاں دیکھنا ہے مولا کو نہیں، آسمانوں میں ادھر ادھر جانا نہیں اپنے کو نہیں. ایک مرتبہ حضرت قبلہ آسمان کو دیکھ رہے تھے، ہمارے پیر بھائی سنا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، حضرت کی نظر آسمان پہ تھی. تو ہوتے میں ہمارے اور ایک پیر بھائی دیکھے، انہوں بھی دیکھے حضرت اوپر دیکھ رہے ہیں. پھر جب حضرت دیکھے ہمارے پیر بھائی کو دیکھے، بھائی کیا دیکھ رہے پوچھے. آج کی بات ہے وہ واقعہ، آج کے سے آج ہی سنا ہے. مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ نہیں سرکار کچھ بھی نہیں، آسمان کو دیکھ رہا ہوں. تھا کیا ہے معلوم آسمان کے اوپر؟ نہیں معلوم. بولے تو حضرت سے بولے کچھ بھی نہیں آسمان کے اوپر. بولے کچھ بھی نہیں آسمان کے اوپر. پھر آسمان ہی ہے وہاں پہ، جو کچھ ہے یہیں سے. بولے یہاں ہے جو بھی ہے. اللہ اگر جلوہ ہے، اللہ اگر ظاہر ہے تو یہاں ہے، یہاں ہے اللہ ظاہر، وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں پہ اللہ ظاہر کس سے؟ زمانے سے، ہمارے سے. ہم زمانہ ہے، وقت سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولا، قسم ہے زمانے کی. کیوں کھا رہا قسم کیوں کھا رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اسے ظاہر ہے نہیں. اللہ ہم سے ظاہر ہے، قسم ہے زمانے کی. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، تمام انسانیت خسارے میں ہے، تمام انسانیت خسارے میں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ کا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا کے بولا تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور حق کے ساتھ دعوت دیتے رہے، صبر کے ساتھ دعوت دیتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، صبر کی طرف بلاتے رہے، خود بھی صبر کرے اور خود بھی جو سو حق کی طرف یعنی متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ، یعنی ایمان اور عمل کا فرق بتا رہا اللہ تعالیٰ. ایمان بھی ہونا، عمل صالح بھی ہونا. جو عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ عمل صالح ہم نماز کو بولتے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ. اگر نماز میں اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر نماز ہے تو عمل صالح نہیں ہے. وہ عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے. جو عمل ایمان کے ساتھ ہوتا وہ عمل صالح ہوتا نہیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ یعنی یقین. ایمان کا مطلب، ایمان کس کو بولیں گے؟ الایمان هو الیقین. یقین کا نام کیا؟ یقین ہونا. کون سی چیز کا یقین ہونا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے بول کے یقین ہونا. یہ افضل ایمان ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. میں فیروز صاحب کی تعریف کر رہا تھا ابھی، کیا بات آئی وہاں پر مولا کو دیکھنا. وہاں پہ مولا ہر ایک کے ساتھ ہے نہیں. اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں نہیں، ہم اگر کسی تعریف کر رہے ہیں تو وہ تعریف میں مولا کی تعریف ہونا، مولا کی تعریف ہونا. وہ کیسا کرنا؟ وہ اپنی اپنی معرفت رہتی ہے، وہ اپنی اپنی معرفت ہوتی. معرفت اللہ والے بتاتے ہیں کہ اپنی معرفت ہم کسی کو نہیں دے سکتے نہیں. جس کو بتا دیا اللہ والے وہ لوگ دیکھ لینا نہیں. بتائے طریقہ، بتائے دیکھو میں ایسا دیکھنا، ایسا دیکھنا، ایسا دیکھنا، ایسا دیکھنا، ایسا دیکھنا، ایسا دیکھنا. اپنے محبوب سے جو بات ہوتی نہیں، ہم بازار میں نہیں بولتے نہیں. پھر وہی بات اپنے کو اپنے محبوب سے کرنا پڑتا نہیں. اپنی اپنی معرفت رہتی. وہ معرفت کس کو بولتے ہیں؟ آم کی مثال دے کے فرمائے اللہ والے. معرفت کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، معرفت
شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی مثال کیا ہے؟ آم ہے، آم کا چھلکا کیا ہے؟ شریعت ہے، سب کو دکھتا، اور شریعت کیا کر دی؟ پورے آم کی حفاظت کر دی۔ شریعت جب تک ہے آم کی حفاظت ہو رہی، شریعت کو نکال کے بازو پھینک دو، تھوڑی دیر اچھا دکھتا آم، نہیں، ایک دن اچھا دکھتا، فریج میں آج کل فریج کا زمانہ ہے، 2 دن اچھا دکھتا، 3 دن اچھا دکھتا، اس کے بعد میں سڑنا شروع ہوتا ہے۔ اس واسطے شریعت بھی ضروری ہے۔ چھلکا ہٹائے ہم نہیں، چھلکا کس کی حفاظت کر رہا؟ آم کی حفاظت کر رہا، نہیں، وہ چھلکا ہٹانے کے بعد میں ہم آم اندر کیا ہے؟ اس کے اندر مغز ہے، نہیں، کیا ہے وہ؟ مغز ہے، وہ کیا طریقت ہے؟ وہ طریقت ہے، وہ طریقت اچھی ہونا تو شریعت ہونا پڑتا، نہیں، طریقت کو حفاظت کر رہی شریعت چھوڑیں گے تو آم جہاں سڑ جاتا نا، اپن بھی سڑ جاتے، آم جہاں سڑ جا رہا نا ویسے سڑ جاتا۔ میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں طریقت کا کام کروں گا، وہ تو نہیں ہوتا، نہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا مگر میں طریقت کا کام کروں گا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں روزے نہیں رکھوں گا مگر میں طریقت کا کام کروں گا، وہ تو نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت کی انتہا ہی خود ہے طریقت کی ابتدا۔ شریعت جب انتہا پہ پہنچتی ہے تو طریقت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لوگ بولتے شریعت کچھ بھی نہیں ہے، شریعت کچھ بھی نہیں ہے، سب طریقت ہی تھے۔ ہے طریقت، بول رہے بات صحیح ہے، اصل طریقت ہی ہے، لیکن اس کی حفاظت ہونا تو شریعت ہونا پڑتا۔ جیسا آم اصل ہے نا بھائی، اپن چھلکا خریدتے ہیں، آم خریدتے بھائی، چھلکا کیسا کلو ہے بولتے ہیں، ہم آم کیسا کلو ہے بولتے ہیں، نہیں، ہم آم کی بات کرتے ہیں۔ آم کس کے ساتھ آ رہا؟ چھلکا آتا، مغز آتا، گٹلی آتی، نہیں، 3 چیزیں بھی آتے اس میں، 3 چیزیں بھی آتے۔ اپن خرید رہے ہیں شریعت، طریقت بھی خرید رہے ہیں، حقیقت بھی خرید رہے ہیں، معرفت نہیں خرید رہے ہیں اپن۔ معرفت خریدنے کی چیز نہیں ہے، معرفت پانے کی چیز ہے، خریدے تو نہ ہوتا۔ شریعت کیا سے خرچہ کرنا ہے، طریقت کے واسطے بھی خرچہ کرنا ہے، حقیقت کے واسطے بھی خرچہ کرنا ہے۔ اس کے بعد معرفت جب ہے نا، جب ہم شیخ سے الگ ہوتے نا، جب اپنی معرفت دیکھنا رہتا، جب نہیں، شیخ اپنی معرفت تو نہیں دے سکتے، نہیں، شیخ کی معرفت اپنی جگہ، اپنی معرفت اپنے کو دیکھنا ہے، نہیں، شیخ بتائیں گے، شریعت پہ عمل کرائیں گے، نہیں، طریقت کا علم دیں گے پورا، حقیقت کا علم دیں گے پورا، معرفت نہیں دیتے، معرفت اپنے کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ عام کی مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو علم آ گیا، نہیں، علم آ گیا، اب ہم اس کے اوپر عمل کرو یا نہ کرو، ہم کو تو علم آ گیا ہے، نہیں، ہم موحد بن گئے، نہیں، ہم کو محنت کرنا ہے ہمارے کو، نہیں۔ تو جس طرح آم کی حفاظت چھلکا کرا نا، چھلٹا جو ہے آم کی حفاظت کرا، یہ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت کو نکالو، طریقت نکل رہی ہے اندر سے، نہیں، طریقت ہے۔ پھر طریقت کے اندر کیا ہے؟ گٹلی ہے، وہ حقیقت ہے، وہ آم کی حقیقت ہے، وہ اس کے اندر ہزاروں آمہ ہے، دکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہزاروں آمہ ہے، اس میں دکھ رہے ہیں، نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن وہ گٹلی کو پانے زمین میں ڈالو، پھر جھاڑ اٹھتا، پھر اس میں آم لگتے، وہ حقیقت ہے، آم کی حقیقت وہ ہے۔ تو مثال دے کے اللہ والے سمجھاتے کہ شریعت، طریقت، حقیقت بہترین مثال ہے۔ ہم کو معرفت تک جانا ہے، ہمارا وہ نہ شریعت ہمارا انتہا ہے، نہ طریقت ہماری انتہا ہے، نہ حقیقت ہماری انتہا ہے۔ ہماری انتہا کیا ہے؟ معرفت ہے، معرفت ہے ہماری انتہا، ہم کو وہاں تک جانا ہے، نہیں۔ آم لا لیے گھر میں، چھلکا بھی نکال دیے، مغز کے ٹکڑے بھی کر لیے، اس کا رس بھی بنا لیے، اس کی گٹلی کو بھی پھینک دیے، کیا کرتے ویسے ہی رکھتے؟ نہیں رکھتے، ہاں، اس کے بعد اس کا مزہ لیتے اپن، نہیں، کھاتے اس کو۔ وہ مقصد آخر میں جو ہے نا، وہ نے لا کے رکھ دیے، چھلکا نکال دیے، مغز بھی نکال کے پورا جوس بنا جو بھی بنا رہے اس کا بنا کے کر کے ہم اگر اس کو رکھ دیے نہیں کھا رہے تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کچھ فائدہ مند ہے وہ لانا ہمارا؟ ایک تو پیسے برباد، ایک تو محنت برباد، ہر چیز برباد اگر معرفت حاصل نہیں ہے تو، نہیں، معرفت اگر حاصل نہیں ہے تو ہر چیز برباد ہے، نہیں ہے۔ تو طریقت کیا ہے؟ چھلکا ہے، اندر جو مغز ہے نا وہ کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ چھلکا ہے، اندر جو مغز جو ہے وہ طریقت ہے، وہ، اور گٹلی حقیقت ہے، نہیں۔ معرفت کیا ہے؟ ہم جو کھا رہے نام، ہم جو کھا رہے امام، وہ معرفت ہے نا، سب کو معلوم ہے، تجدید ایمان کیسے بتا رہا ہوں بات، ہم جو کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد میں جو ہمارا مزہ ہے، وہ مزہ دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ شریعت بتا سکتے، طریقت بتا سکتے، حقیقت بتا سکتے، معرفت لٹک جو نہیں بتا سکتے۔ ہر ایک کی معرفت اپنے ساتھ ہے، جو جس کو جیسا دیکھا مولا کو، اپن بھی میں ایسا دیکھ رہا ہوں مولا کو، تم بھی ایسا دیکھو تو کہاں سے دیکھتا ہوں، نہیں۔ تو معرفت اپنے کو حاصل کرنا پڑتا، آم کھانا پڑتا ہمارے کو، آم کھانے کے لیے ہمارے کو پورا آم خریدنا پڑتا ہمارے کو، نہیں۔ قیمت پوروں کی ایک ہی ہے، قیمت ہم پوری 100 روپے کلو اگر آم لے رہے ہیں تو ہم کو چھلکا بھی
اور مغد بھی گٹلی بھی ایسا نہیں ہے کہ بھائی تو گٹلی رکھ لے تو چھلکا رکھ لے خالی مغد دے بول تو کوئی بھی نہیں دے. ہمارا بھی وہی حساب ہے, بیٹھتے مولا کیسا ہے بتا دو بولے آج دنیا والے ٹائم نہیں ہے بھائی شارٹ کلپ بنانا کا دے واٹس ایپ پہ اگر ہمارا بیان ڈال رہے تو آج سب کا ڈیمانڈ, آج پبلک کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی 1 منٹ کے اندر پورا عنوان آنا. کیسا آتا نہیں, مطلب کیا ہے اس کا بولنے کا کہ 1 منٹ, اب تو آدھا منٹ آ گیا تو 15 سیکنڈ آ گیا. اب تو واٹس ایپ پہ 15 سیکنڈ میں کیسا بولیں گے نہیں. 15 سیکنڈ MBBS کا علم بولو مولا کتنے سال میں سیکھے. MBBS مولا MD ہے نا بھائی, MD تک کہاں تک ہے, کتنے سال پڑھے مولا نہیں. 15 سیکنڈ کا کلپ بناؤ مولا پورے MD کا, کوئی سیکھتا کیا. دیکھو ایسا ہو گیا ہمارے پاس. 1 گھنٹے کا بیان مت ڈالو, ڈیمانڈ ہے پبلک کا کامنٹس, پبلک یہ کامنٹس ہے بھائی 1 گھنٹہ فون کر کے بول رہے ہیں بعض سب لوگ بھائی 1 گھنٹے کا بیان کون سن رہے ہیں آج کل, کس کے پاس ٹائم ہے کہتے ہیں. یعنی بولنے کا مطلب کیا ہے, چھلکا رکھ لو آپ, گٹلی رکھ لو آپ, خالی مغد دے دو پر ہے میرے کو. ایسا کیسا ہوتا نہیں. تو مغد بھی جو ہے سو خالی مغد لے کے جا رہے, وہ مزہ نہیں آتا. کھائے تو مزہ نہیں آتا. وہ 15 سیکنڈ میں کیسا ہوتا. ہم جا کے بنڈی پہ آ کے بھائی تو چھلکا رکھ لے, پورا آم لے کے کاٹے تھے ٹائم لگتا نا بھائی, 1 گھنٹہ لگتا. آم خریدنا, لانا, گھر میں دھونا, اس کو چھلکا نکال کے کر جاتا 1 گھنٹہ لگتا. نہیں بھائی میرے کو تو سوپ رکھ لے مغد دے بولتا نہیں دیتا. پورا آم ثابت دیتا ہوں نہیں. تو ہمارے کو وہی ہو گیا. دین کی بات کریں تو بھائی 1 گھنٹے میں ہم دین کی بات سمجھ میں نہیں آئی. جو مین پوائنٹس ہے نا اس میں, وہ مین پوائنٹس کو کیا کرو آپ 1 منٹ میں سیٹ کرو. لوگ مشورہ دے رہے ہیں اس کو کیا کرو 1 منٹ میں سیٹ کر کے, اگر ہو سکا تو اس کو 30 سیکنڈ میں سیٹ کرو. نہیں 30 سیکنڈ میں سیٹ کرو. اب تو اور ایک نہیں آگا 15 سیکنڈ میں چاہ جا رہا نہیں پورا عنوان. 15 سیکنڈ میں کیا بولیں گے اس کو نہیں. 15 سیکنڈ میں کیا بولیں گے. دنیا کا علم نہیں سیکھ سکتے اپن 15 سیکنڈ میں نہیں. 30 منٹ میں 1 گھنٹے میں معرفت کا علم ہونا پڑے. آج کل لوگوں کا ڈیمانڈ خواہش ہے اللہ کو پانے کی, اللہ کا علم حاصل کرنے کی, علم حاصل کرنے, علم میں اضافہ کرنے کی خواہش ہے, مولا تک پہنچنے کی. ایسے لوگوں کو کیا ہے جو ڈیمانڈ کرنا 1 منٹ 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا, ان لوگوں کو صرف علم یعنی علم میں اضافہ کرنے کی خواہش ہے, مولا تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہے. مولا بولے نا آپ بھی کہ مولا تک اگر پہنچنا ہے تو وقت دینا پڑتا. وقت ہی امپورٹنٹ ہے نہیں, وقت دینا پڑتا. 30 سیکنڈ میں کیسا بتائیں گے بھائی. پھر بھی چلو 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ 1 منٹ میں طلب دلا سکتے کہ بھائی مولا ایسا ہے, مولا ایسا ہے. لیکن اس کا حقیقی علم اگر حاصل کرنا ہے تو ہمارے کو صحبت اولیاء ہونا پڑتا. صحبت اولیاء میں وہ علم ملتا ہمارے کو. صحبت ہی ہے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا, صحابہ کرام صحبت میں بیٹھ کے وہ علم حاصل کرے جو ہم کو یہاں تک مل رہا. ہم کو آج تک سینہ بائی سینہ کا آنے کا علم ہے یہ نہیں. کتابوں سے لینے کا علم نہیں ہوتا یہ نہیں. کیا ہے وہ تو ہاں تیرے میرے پینے میں بڑا فرق ہے ساقی. تیرے میرے پینے میں بہت فرق ہے ساقی. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے نہیں. یہ نگاہوں سے نگاہوں میں اترنے کا علم ہے نہیں. نگاہوں سے نگاہوں میں اترنے کا علم ہے. صحبتوں میں آتا ہے. صحبت اولیاء ضروری ہے. سچ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان لانا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے نہیں. سچوں کے ساتھ ہوئے تو کیا ہے, قرآن سمجھاتے, قرآن سے ہدایت ملتی. وہ بھی بولے مولا کیا بولے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ھدی للمتقین, کس کے لیے یہ ہدایت, متقیوں کے لیے, متقیوں کے لیے. متقی کب بندے, اسلام کا علم آنا, ایمان کا علم آنا, احسان کا علم آنا تو متقی بنتے. تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب انہوں قرآن کا پھر علم دے دیں, قرآن سے ہدایت جب ملتی ہے ہمارے. پہلے یہ قرآن تک آنے سے پہلے اسلام کیا ہے معلوم کرنا ہے, ایمان کیا ہے معلوم کرنا ہے, احسان کیا ہے معلوم کرنا ہے. تو اس پہ استقامت لا الہ الا اللہ کیا ہے, تقوی ہے. ذکر لا الہ الا اللہ کیا ہے, یہ مسلمان کا درجہ ہے. علم لا الہ الا اللہ مومن کا درجہ ہے. شغل لا, استقامت لا الہ الا اللہ متقی کا درجہ ہے. جب یہ استقامت یعنی اس کے اوپر ٹکیں گا, انہیں کلمہ طیبہ یعنی اللہ کو ایک بولیں گا, ایک جانیں گا, ایک دیکھیں گا, اب اس کے اوپر ٹکیں گا تو جب اس کو توحید حاصل ہوتی. اس کی یاد کیا ہے, توحید ہے. ہم الیکٹریشین کا کام سیکھے یعنی ذکر کرے الیکٹریشین کا, پھر علم لیا الیکٹریشین کا,
اس کا کام کرے تو ہم کو شوغل میں پیسہ ملا. لیکن دین میں کیا ہے, ہم اگر کلمہ طیبہ کا ذکر کرے, کلمہ طیبہ کا علم حاصل کرے, نہیں اس کے بعد میں وہ شوغل میں لگ جائیں گے تو ہمارے کو کیا ملتا, مولا ملتا, توحید حاصل ہوتی. ہمارے کو وہاں ہے توحید, نہیں جب توحید ہم کو حاصل ہوتی, معرفت جب حاصل ہوتی ہے ہمارے کو, تو معرفت وہ چیز ہے, معرفت تک جانا ہے ہمارے کو. نہیں تو ہم کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتے رہنا, کنٹینیو ہمارا تسلسل کنٹینیو چلتا رہے گا انشاءاللہ. اب ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کہ اللہ مالک ہے, نہیں اب جو ہمارے پاس مل دکھ رہی کیا ہے وہ سمجھ میں آیا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اب جو ہمارے پاس ہے نا یہ اللہ دیا ہمارے کو, اللہ ہم کو یہ ملک دیا, اب ہم اس کو دیا تو اس کے منشا کے مطابق استعمال کر رہے تو ہم ایمان والے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر استعمال کریں تو مشرک ہے. شرک یہیں سے, شرک کا فتویٰ یہیں لگا دینا سیدھے سیدھے, ہم اپنے اوپر ہم کون سے خانے میں فٹ ہوتے ہیں ہم, نہیں اللہ کی ملک کو. اب یہ دیکھو یہ کون سا شرک ہے, یہ اللہ ہم کو جو امانت دیا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو امانت دیا, ملک دیا, اس کی ملک میں سے ہم کو دیا اللہ تعالیٰ, نہیں اس کی ملک میں ہم کو دیا. تو ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, اگر وہ ملک کو اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں تو شرک ہوتا ہے. یہ شرک ہوتا, ملک اس کی ہے, اس کی مرضی سے استعمال کرنا ہے. اگر ہماری مرضی سے ہم استعمال کریں تو یہ شرک ہوتا. تو یہ شرک سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑتا, تقوی اختیار کرنا پڑتا. شرک سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑتا. کیا ہے طریقہ تقوی اس کا, اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. یہ کیا ہے, شریعت کا تقوی ہے. کیا ہے شریعت کا تقوی, کہ اوامر نواہی کی پابندی کرنا. جو اللہ تعالیٰ ملک دیا, اللہ کی ملک اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا استعمال کرو بولے, اللہ تعالیٰ کو کیسا استعمال کرو بولے, اگر ویسا استعمال کر رہی تو ہم متقی ہے بن. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. شک ہے کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان چلے جاتا تو میں وہ کام نہیں کرنا, شک ہے. اب اللہ تعالیٰ جو احکامات ہم کو دیا, کیا دیا اللہ کا احکام کیا ہے ہم کو, کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دیو, حج کرو, یہ اللہ کے احکامات ہے. یہ شریعت کا, یہ شریعت کا تقویٰ ہے. یہ شریعت کا تقویٰ ہے. نماز پڑھنا, اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا, یہ شریعت کا تقویٰ ہے. شریعت کا تقویٰ ہے. یہ شریعت کا تقویٰ کیا ہے, نہیں اللہ کے احکام کیا ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس کی اگر ہم پابندی کر رہے ہیں تو ہم کیا ہے, ہم متقی ہیں. نماز پڑھ رہے وقت پہ, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے, حج کر رہے, عمل صالح کر رہے, ہم متقی ہیں. کون سا تقوی پہ, ہم شریعت کے تقوی پہ. یہ شریعت کا تقوی ہے, نہیں یہ شریعت کا تقوی ہے. اب اس کے بعد جو تقوی ہے ہمارا وہ کیا ہے, خلق کا تقوی ہے. خلق کا تقوی کیا ہے, نماز کیوں پڑھنا, نماز کی حقیقت معلوم کرنا. نہیں نماز حقیقت معلوم کرنا. نماز کیا ہے, نماز ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. یعنی نماز میں ایسا نماز پڑھنا ہے کہ ایسی عبادت کرنا ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ اگر ہم جان لیے, یہ ہم اگر جان لیے کہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کیسا کرنا, اللہ کو دیکھ کے عبادت کیسا کرنا, اگر جان لیے تو یہ ہمارا طریقت کا تقویٰ ہے. یہ ہمارا طریقت کا تقویٰ ہے. یہ کیا ہے, یہ یعنی خلق کا تقویٰ ہے. یہ جانے, ابھی دیکھے نہیں اللہ کو, ابھی صرف جانے, نہیں جان کے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے ابھی ہمارے کو, نہیں ابھی اللہ کو دیکھنا باقی ہے. اب ہم پہلے اللہ کو مالک بولے تو کیا کریں, اس کے عوام میں ہماری تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حوالے کر دیے. نہیں اللہ کے حوالے کر کے ٹھہرے نا بھائی. نماز میں جب جا کے بندہ ٹھہرتا ہے, کوئی بھی عام مسلمان کوئی بھی رہن دو, نہیں ان جب جا کے نماز میں بنتا ہے, نماز رکعت بنتا ہے, تو انہیں دوسرا کام نہیں کرتا. تو کیوں نہیں کرتا انہیں, اب انہیں اللہ کی ملک بول گیا, انہیں بن گیا اللہ کی ملک بن گیا انہیں. اب اللہ جو کرو بولے وہ کرتا ہوں, جب رکوع کرنا رکوع کرتا, جب سجدہ کرنا جب کرتا, جب قیام میں بیٹھنا نہیں, جیسا ہے ویسے کہ اللہ جیسا بتا رہا کرتے رہتا ہوں. نہیں اس کے بعد اپنے خلق کی طرف آنا, پھر اس کے بعد خلق کی طرف. اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے, نہیں اس کو بھی دیکھ, یعنی جاننا. جب جان لیا تو کیا ہوتا بندہ, یعنی ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. یعنی تو گویا ایسی نماز پڑھ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ جان لیا کیسا دیکھنا اللہ کو, نہیں جان لیا صرف, ابھی دیکھا نہیں, ابھی جان کے جب نماز پڑھتا ہو خلق سے نماز ہوتی ہے اس کی. جان رہا اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا جان لیا.
اب اس کو اب اللہ کو دیکھنا ہے، نہیں اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا، جب انہیں جاننے بعد دیکھیں گا تو وہ روح کا تقویٰ ہے، وہ روح کا تقویٰ ہے، نہیں اس کے بعد جب روح کا تقویٰ آ جائیں گا، جب تو انہیں دیکھ لیا، نہیں جب روح سے انہیں جب روح کے تقوی پہ آ کے دیکھ لیا اللہ کو، تو جب اس کو معرفت حاصل ہوگی اللہ کیسا ہے، نہیں اس کی یاد کیا ہے، معرفت ہے، مولا کیسا ہے دیکھیں گا، تو اس کے بعد جب انہیں نماز پڑھیں گا تو معرفت کی نماز پڑھیں گا انہیں، کیا ہے پھر اس کا جب پوری مکمل نماز ہوتی ہے اس کی، ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک کی نماز جب ادا ہوتی ہے اس کی، نہیں جب نماز پڑھیں گا انہیں، جب نماز میں مولا کا دیدار کریں گا، نہیں جب مولا کا دیدار کر کے پھر جب نماز کے باہر رہیں گا تو وہ دیدار کسی کو بتا نہیں سکتا، مولا ایسا ہے، بولیں گا انہیں، نہیں بتا نہیں سکیں گا، نہیں بتا نہیں سکیں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور ایک مومن کی معراج میں فرق کیا ہے، وہ بھی معراج ہے یہ بھی معراج ہے، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب کا مہینہ ہے نا، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرے ان سر کی آنکھوں سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے اپنے سر کی آنکھ سے، نہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ اللہ کا دیدار کرے آپ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے، مومن کی معراج میں جسم زمین پہ رہتا ہے، مومن عرش پہ رہتا ہے، فرق ہونا سرکار کی معراج میں مومن کی معراج میں فرق ہونا، مومن جسم چھوڑ دیتا ہے، مومن جسم چھوڑ دیتا ہے زمین پہ، نماز میں انہیں عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ سرکار کی نماز ایسی نماز ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک سے عرش پہ پہنچے، آپ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ ہمارا جسم نہیں جا سکتے، ہم کہاں جا سکتے ہیں، جسم تو ہمارا یہیں رہتا، جسم یہیں رہتا۔ اولیاء اللہ کے اوپر نماز بھی بار پڑتی، فرض نماز اولیاء اللہ کے اوپر، ارے ایسا کیسا ہوتا، اولیاء اللہ کے اوپر فرض نماز بار پڑتی، شریعت کی نماز اولیاء اللہ کے پاس کیسا بار پڑتی، اولیاء اللہ کے پاس اپنے پاس نہیں، ارے ایسا کیسا اولیاء اللہ کے پاس نماز بار کیسا پڑھتا، نماز تو فرض ہے، میں پڑھنا ہے نا نماز، نہیں جب اولیاء اللہ جب مراقبے میں رہتے تو مولا کے حضور میں حاضر رہتے، اولیاء اللہ جب مراقبے میں جاتے اللہ کا دیدار میں مست رہتی کیفیت، نہیں مست کیفیت رہتی، بہترین کیفیت میں رہتے، بس مولا ہی مولا رہتا، بندہ ہی بندہ رہتا، مولا بندہ دونوں وصل میں رہتے مست۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو وصل توڑ کے پھر زمین پہ آنا پڑتا، بہت بڑا بار رہتا اولیاء اللہ پہ، دنیا دار کو بستر پہ جب اٹھنا بار دکھتا، اولیاء اللہ کو عرش سے واپس زمین پہ آنا بار دکھتا، دونوں کے لیے بار ہے۔ دنیا دار جو نماز کو نہیں سمجھا، نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہیں بستر نہیں چھوڑتا فجر میں، نہیں انہیں بستر میں پڑا ہوا رہتا انہیں، نہیں مگر یہ دنیا دار کو بار پڑا نماز کا، اللہ والوں کو بھی بار پڑتا، کیسا پڑتا، ابھی نماز کی حالت میں نہیں ہے، ابھی مولا کے یعنی وصل میں ہے، سمجھو مولا کی مست کیفیت میں اذان ہو گئی، شریعت کی نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑتا زمین پہ واپس، نہیں اس بات سے بولتے شریعت کی یعنی انتہا طریقت کی ابتدا ہے، نہیں آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی کمی ہوتی، نہیں عروج زوال آتے رہنا ایمان میں، ابھی عروج کیونکہ انسان جب جسم ہے زمین پہ، اپن چلے گئے عرش پہ، نہیں لیکن جب نماز کا وقت آ گیا تو آنے جانا ہے، شریعت لازم ہے۔ اولیاء اللہ کے بعد نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے، اتنا ہے کہ جب وہ مولا کی بات کرتے وقت میں نماز سے زیادہ کلمۃ طیبہ کی اہمیت دیتے، نہیں نماز سے زیادہ کلمۃ طیبہ کی اہمیت دیتے، لیکن شریعت میں نماز لازم، نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا کہ سلسلوں میں کہ اللہ والے بولتے مرو نماز ہی نہیں پڑھتے، دیکھو ہوٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے نہیں ہے، ارے بھائی اللہ والے بولتے نماز نہیں پڑھتے، انہوں کیسا نہیں پڑھتے، نہیں بھائی انہوں نماز جو دل کی نماز پڑھتے، انہوں اب یہاں بیٹھے انہوں مدینہ چلے آتے بولتے، جاتے نہیں جاتے بول کے نہیں، لیکن میں کیا بولا ابھی، اللہ والوں کے اوپر نماز بار کب ہوتی بار، جب عرش چھوڑ کے جب آ رہے زمین پہ، نہیں عرش چھوڑ کے زمین پہ آتے تو نماز بار دکھتی، جب ارے اذان ہو گئی نماز پڑھنا ہے،
मस्त कैफियत छोड़ना पड़ता, नमाज़ पढ़ने की पड़ता। फ़र्ज़ है नमाज, नहीं तो विलायत चली आती। नमाज़ पढ़ने की पढ़ना है, लेकिन लोग बोलते अब वो हकीकत नमाज है, वो हकीकत नमाज को आज क्या करे, वो सूरत नमाज लेके उसको वो सूरत नमाज बना दिया, सूरत नमाज को हकीकत नमाज बना दी। अरे नहीं उन्होंने नमाज नहीं पढ़े, कहीं भी नहीं पढ़े, मदीना गए हुए, अरे यहीं से ना आना, नहीं आवाज़ नहीं करो, हज़रत मदीने में है। अरे ऐसा कैसा मदीने में, नमाज नहीं पढ़े ना आना, ऐसा कैसा नहीं पढ़े, नहीं मदीने में पढ़ क्या नमाज, ऐसा अल्लाह वाले बताए सो ये बात, ये अल्लाह वाले बताए सो। अरे दिशा में यही छो ना, सो रहे हो ना, नमाज कैसा पढ़े, नहीं भाई उन्होंने मदीने में नमाज पढ़े, कैसा पढ़े, अच्छा ठीक है, तो काम करो उनको 3 टाइम का खाना नको दियो, मदीने में खा लें तो खाना बोल के खाने पे तो बराबर उठते, खाना बराबर खाते टाइम पे, नहीं खाना बराबर टाइम पे खाते, फिर नहीं है हकीकत में से अल्लाह वाले नहीं, इनकार नहीं है, लेकिन शरीयत लाजिम है। मैं भी क्या बोला, नमाज बार कब दिखती है औलिया अल्लाह को, जब मौला के वसल में रात भर जो नमाज़ें पढ़ते हो लोग, जो मौला के वसल में रहते मुराक़बे में, जब अगर नमाज का वक्त हो गया तो उनको अर्श पे मौला का दीदार छोड़ के फिर उनको आना पड़ता है नमाज के वास्ते। नमाज की वो हकीकत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज वो थी, आप जिसमें मुबारक के साथ मेराज करें। मोमिन की मेराज क्या है, जिसम यहाँ रहता मोमिन वहाँ रहता। लेकिन जब दुनिया की अज़ा हो गई, यहाँ की शरीयत की अज़ा हो गई, तो वो अर्श छोड़ के भी आना है यहाँ पे, नहीं अर्श छोड़ के भी आना है, वो आए तो यहाँ की नमाज ये भी पढ़ना है। नमाज की वो इतनी इंपॉर्टेंस है, नमाज पढ़ने की पढ़ना है, नहीं तो दुनियादार को बिस्तर पे से बिस्तर छोड़ना यानी बार पड़ता, औलिया अल्लाह को अर्श छोड़ के आना बार पड़ता, अर्श छोड़ के आना बार पड़ता नहीं। तो मारिफत कोई नहीं बता सकता। अब उन्होंने जो हाल में थे वो हाल बता सकते हैं, अपन नहीं बता सकते। मारिफत अपनी बना नहीं सकते। आम हम जो खाते हैं, जब छिलका जब हम आम खरीदने जाते हैं तो क्या बोलता हूँ, आम मिठा है ही बोलता कोई भी दुकान वाला, नहीं मिठा है बोलता हूँ, क्या बोलता यकीन आने का से खा के देखो बोलता हूँ, खाएबा दिखता का ना अंदर चले आता, खा के देखो बोलता खाएबा दिखता आम, खा के देखो बोलता हूँ, लेकिन मतलब क्या बोलेगा, खाए तो मालूम होता आपको कि आम कैसा है। अब खा लिया उन्हें, नहीं फिर और गिरा गया, कोई पूछा भाई आम कैसा है, बोलता मीठा है भाई, कितना मीठा है बता सकते, नहीं बता सकते, कहाँ बता दे। फिर क्या बोलते ना, अच्छा मीठा है भाई आप भी खा के देखो बोलते, नहीं बोलते खा के देखना, खा के देखना। मारिफत वो है जिसकी मारिफत उसके साथ है। कोई अपनी मारिफत किसी को नहीं बता सकता, नहीं वो यूट्यूब शॉर्ट में मारिफत नहीं आती, 30 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में मारिफत हासिल नहीं होती। वही मिसाल की आम की जो है, बैठना पड़ता, कम से कम यूट्यूब का 1 घंटे का बयान सुनना तो कुछ तभी मालूम होता। 1 मिनट में क्या मालूम होता, नहीं आम की तारीफ होती, आम मिठा है मालूम होता, खाली कितना मिठा है ना 1 घंटे में होता ना 2 घंटे में होता वो, नहीं सोहबत में बैठना पड़ता। रब कैसा है, रब कैसा है पूछता है, कैसा है क्या है वो, हाँ नहीं हाथ में दे दूँ या पैसा है, नहीं फूटे को बता दूँ या भैंसा है, नहीं बैठ सोहबत में बताता हूँ रब कैसा है। सोहबत में बैठे तो रब कैसा मालूम होगा। लोग आप पूछते रब कैसा है, रब कैसा है, रब कैसा है, पूछे तो होता क्या 30 सेकंड में मालूम होता रब, नहीं वो इल्म इजाफा करने की चीज़ है, सो वो मालूमात करने के इजाफा नहीं। रब को जानना है तो सोहबत औलिया ज़रूरी है। जो सोहबत में बैठेंगे, जो कसब इख्तियार करेंगे, वो बन के निकलते अपन, नहीं दीन में निकलना है। दुनिया अल्लाह ताला ठोकरों में रखता, दुनिया को अल्लाह ताला फुटबॉल की मिसाल दे के, बेहतरीन मिसाल है फुटबॉल की, अल्लाह वाले दुनिया की मिसाल, एक मिसाल दे के बात ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दुनिया की मिसाल फुटबॉल के खेल की तरह है। फुटबॉल दुनिया गोल है, फुटबॉल भी गोल है, नहीं दुनिया गोल है, फुटबॉल भी गोल है। क्या रहते फुटबॉल में 11 प्लेयर रहते ना, 10-20 ग्राउंड पे रहते, 2 गोलकीपर रहते, इधर एक इधर एक। वो गोल कीपर की मिसाल अल्लाह वालों की देते, गोल कीपर जो है अल्लाह वाले समझो, नहीं अब ये बाकी ये 20 जने जो है ना दुनियादार है, पूरे दुनियादार हैं ये पूरे। फुटबॉल दुनिया है, फुटबॉल दुनिया है। एक प्लेयर लेके भागते रहता, नहीं ऐसा भागता, फिर बीच में दूसरा टांग मार के फिर खींच के दूसरा ना लेता। उन्हें लगे इतना खुश होता, उन्हें समझता फुटबॉल मेरा हो गया, दुनिया मेरी। खुश होते भागते रहता, कहाँ भागता उन्हें गोल कीपर गोल करने के वजह से जाता उन्हें, नहीं खुश हो, फिर थोड़ी दूर जाता कि नहीं दूसरा हाथ पैर मार के खींच लेता, फिर उन्हें खुश होता, फिर उन्हें इधर लाता, नहीं उसके गोल कीपर के पास आता, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सब लड़ लेते रहे फुटबॉल के हाथ से, नहीं फुटबॉल के लड़ लेते थे पूरे लोग। लेकिन जब कीपर के पास जब आता फुटबॉल तो कीपर बोलता अरे कहीं को आ रहा, मैं डरता हूँ, नहीं आया तो अच्छा है बोलता हूँ,
اللہ والے وہی ہے، ارے دنیا آ رہی، ارے نہیں آئی تو اچھا ہے بولتے، لوگ آ کے دنیا ڈالتے رہتے، ارے نہیں آئی تو اچھا ہے بولتے، کوئی گول کیپر کیا بولتا، دنیا نہیں آئی تو اچھا ہے بولتا، سکون سے ٹھہرا رہا تھا، لیکن کیا کرتے پورے لوگ اللہ کے گول کیپر کے ختموں میں ڈالتے، نہیں اللہ والے وہی چیز ہے، اللہ والے دنیا کے پیچھے نہیں جاتے لوگ، لیکن دنیا والے بھاگتے رہے، کبھی اس کے پاس دنیا کسی کے پاس ہے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر چلتے رہتے نہیں، اور دنیا کیا ہے، یعنی دنیا مردار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے، بولے دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کیا فرما رہے آپ، دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے، دوسرا جانور بھی لے سکتے نا، کتا اس کیوں لیے، دوسرا جانور بکری بھینس کچھ بھی لے سکتے نا، جانور ہی تھا نا، بھی کتا کیوں لے، کتے کی فطرت ہے، کتا جب کھاتا تو دوسرے کتے کو آنے نہیں تھا، نہیں دوسرے جانور کو آنے نہیں تھا، نہیں پورا میں اکیلے کھاؤں گا بولتا، نہیں کھائے گا تو پھینک دیں گا چھوڑ دیں گا، میں دوسرے کو آنے نہیں تھا، نہیں، اور مردار چیز کچھ کھاتا ہوں اور اکیلے کھاؤں گا بولتا، جیتا بھی ہے، کتے کی وہ فطرت ہے، نہیں دوسرا آیا تو اس کو مار کے بھگایا تھا اور نہیں کھانے دیتا، اس وجہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے، دنیا کی مثال ایسی ہے، اللہ کے پاس دنیا کی مثال کیا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، آج اس کے پیچھے کون بھاگ رہے، نہیں تو لہٰذا انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ملکیت کا تسلسل تھوڑا رک گیا تھا، تو اللہ مالک ہے، ہم کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو دیکھیے، اب ہم کیا کریں کہ اللہ کی جو ملک ہے امانتاً دیا اللہ تعالیٰ، جو ہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جو کچھ بھی دیا ہم کو امانتاً دیا، نہیں اب ہم کو یہ شرک سے بچنا ہے، ہمارا اس کا شرک کیا ہے دیکھیں گے، پھر اس کا تقویٰ کیا ہے دیکھیں گے، اس کا جیسے توحید دیکھتے ہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ، افعال میں جائیں گے انشاءاللہ، پھر افعال کو بھی سمجھیں گے، باعتبار افعال اللہ مختار ہے، کیسا مختار ہے وہ بھی دیکھیں گے، ابھی ہمارا ملکیت کی تعلیم انشاءاللہ سمجھ گیا، تسلسل چل رہا اپنا، کنٹینیو کو کریں گے، جہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر افعال کی تعلیم بھی شروع کریں گے، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ۔